تاجدار کائنات کا ہر امتی اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے میرے نبی کے آنسو گرے ہوئے ہیں. پوری امت کے لیے رویا کرتے تھے. وہ ہمارے لیے وہ روئے اور تڑپے. ہم ان کی شریعت کے لیے کیوں نہیں تڑپتے کہ اسے سینے لگا لے, حضور کے دین کو اپنا لے. گھروں میں دین نہیں, شادیوں پہ دین نہیں, بازاروں میں دین نہیں. ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اس میں دین نہیں, بلکہ دین نکالا جا رہا ہے. ہمارے سلیبس میں دین نہیں. پنجاب یونیورسٹی اور دیگر ہماری یونیورسٹیز وہ اب گلیمر کی دنیا, گلیمر کی دنیا. یہ کچھ عرصہ پہلے میرے خیال 2-4 ہفتے بھی نہیں گزرے, میں سیالکوٹ میں آیا تو معلوم ہوا کہ سیالکوٹ میں جو لاہور یونیورسٹی ہے اس کی لڑکیوں نے اپنے آدھے ننگے جسم کر کے نا جلوس نکالا ہے. شارٹ ڈریس پہن کر, بازو ننگے, پیٹ ننگے, پنڈلیاں ننگی, سر اور گردنیں ننگی, اور لکھا ہوا تھا اپنے جسموں پر کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. ہم چاہیں تو ننگی پھریں, چاہیں تو صرف بنیان پہنے, چاہیں تو صرف انڈر ویئر پہنے, چاہیں تو سکرٹ پہنے, چاہیں تو پینٹ پہنے. ہمارا جسم ہماری مرضی. میں حیران ہو گیا, یہ کن ماؤں نے جنی ہے؟ کیا ان کے کانوں میں نام نبی کی اذان نہیں دی گئی؟ یہ کس نسل کی ہیں جو اس پاک دھرتی پہ گندی عورتیں پیدا ہو چکی ہیں؟ ان کی ماؤں نے انہیں نہیں بتایا کہ مسلمان عورت کا جسم تو اپنا ہوتا ہے مگر اس پر شریعت مدینے والے کی ہوتی ہے. مرضی اس کی اپنی نہیں چلتی, مرضی مصطفیٰ کی چلتی ہے. یہ کس کیٹیگری سے آئی ہیں, کس طبقے سے اٹھی ہیں کہ وہ ملک جو بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے, جو تاجدار کائنات کے نام سے بنا, اور اس میں یہ تحریک اٹھانا چاہتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. آپ دیکھیں کہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں, آگے قبر بھی ہے, قیامت بھی ہے, اسے مت بھولو. تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. غور سے سننا جو میں بات بتانے لگا ہوں. ایک بزرگ ہیں حضرت مسلم بن عامر, وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا اور مجھے خیال آیا کہ ہمارے گاؤں میں جو قبریں کھودتا ہے نا بندہ میتوں کے لیے, تو میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کی پوری زندگی قبرستان میں گزری ہے قبریں کھودتے ہوئے. اس نے قبرستان میں کبھی کوئی عجیب بات بھی دیکھی ہے؟ کہتے اللہ نے نا میرے دل میں یہ بات ڈال دی اور میں پوچھنے چلا گیا. تو وہ بابا جی تھے, بزرگ آدمی. میں نے کہا بابا جی کب سے قبریں کھود رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری تو زندگی گزری, یہی دھندا ہے میرا. 3-4 قبریں میں تیار رکھتا ہوں, جن کا کوئی مر جائے وہ قبر مجھ سے خرید لیتے, مجھے مزدوری دے دیتے, بس اسی پہ میرا گزارا ہو رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا, بابا جی آپ کی پوری زندگی گزری ہے قبرستان میں, تو کبھی کوئی عجیب بات بھی دیکھی ہے قبرستان میں؟ تو کہتے ہیں میرے سوال پر وہ بزرگ رونے لگ گئے اور رو کر کہنے لگے کہ مسلم, اللہ کی عزت کی قسم ایسی بات دیکھی ہے کہ اسی منظر نے میرا کانٹا بھی بدل دیا تھا. پہلے میں بھی غفلت میں تھا, میں نے ایسی بات دیکھی. میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں 2 قبریں تیار کر چکا تھا, ارادہ تھا کہ تیسری تیار کر کے نہ پھر تھوڑا سا ریسٹ کروں گا, آرام کروں گا. تو جب تیسری قبر میں نے کھودنا شروع کی تو اس سے مجھے تپش آنے لگ گئی, قبر سے ہی مجھے سیک آنے لگ گیا, میں پسینے میں ڈوب گیا. میں حیران ہوا بھی قبر سے تپش کیوں آ رہی ہے. تو جھاڑی تھی ایک قبر کے کنارے پر, اس پر میں نے کپڑا ڈال کے نہ چھتری سی بنا لی, سایہ بنا لیا. میں نے کہا جیسے بھی ہے اس قبر کو بھی میں مکمل کروں, 3 قبریں تو تیار ہو جائیں نا. جیسے تیسے میں نے اس کو بھی مکمل کر دی. اب 3 قبریں تیار تھی, میں سامنے درخت تھا, اس کے سائے میں بیٹھا اپنے گاہک کا انتظار کر رہا تھا. اب میرا گاہک کب لگتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان سے 2 گھوڑا سوار اترے, آسمان سے, سفید لباس ہے, نورانی شکلیں ہیں,
سواریوں پہ بیٹھے، اڑتے ہوئے آئے وہ گھوڑے ان کے، اور وہ جو قبریں تھیں نا ان کے پاس آ کے وہ اتر گئے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ سر کی طرف، قبروں کے سر کی طرف، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ جو سر کی طرف تھا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا پہلی قبر کے بارے میں جو پہلے میں نے کھودی تھی کہ اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو۔ میں دیکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دکھا رہا ہے۔ اس نے وہ لکھ لیا کاغذ میں۔ پھر وہ دوسری قبر پہ آ گئے۔ اس نے کہا اس کے بارے میں بھی لکھو۔ اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو۔ اس نے وہ بھی لکھ دیا۔ اب وہ آ گئے تیسری قبر پر جس سے مجھے تپش آئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کے بارے میں بھی لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یوں اشارہ کیا۔ اس نے کہا یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، اس کا درمیانی فاصلہ لکھ دو، یہ لکھ دو اس کے بارے میں، یہ اتنی ہوگی۔ اس نے وہ بھی لکھ دیا۔ وہ پلٹے، سواریوں پہ بیٹھے، سواریاں جیسے آئی تھی اسی طرح آسمانوں میں غائب ہو گئے۔ وہ بابا کہتا ہے اب میں انتظار میں تھا کہ دیکھتا ہوں ان قبروں میں کون کون آتا ہے، کہ اللہ نے مجھے حال تو بتا دیا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، کچھ بندے آئے، ایک جنازہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی۔ لیکن میں حیران ہو گیا، اس جنازے میں کتنے بندے تھے؟ 4 وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھائی ہوئی تھی، اور 4 یا 5 بندے ساتھ جنازہ پڑھنے آئے تھے، 6واں بندہ نہیں آیا تھا ساتھ۔ میں حیران ہوا، پہلی قبر خریدنی انہوں۔ میں نے کہا او یار اتنے کم بندے جنازہ پڑھنے آئے ہیں، یہ کون مر گیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مر گیا، اور اتنا غریب تھا کہ کسی امیر نے اس کا جنازہ پڑھنا پسند ہی نہیں کیا۔ غریبوں کے کون پڑھتا جنازہ؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ ہم تو جنازے بھی باجی کے طور پہ پڑھتے ہیں، عدلے بدلے میں پڑھتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کا مرا میں بھی پڑھا۔ رب کے لیے کون پڑھتا جنازہ؟ تو انہوں نے بتایا یہ اتنا غریب تھا کہ کوئی امیر جنازہ پڑھنے نہیں آیا، اور ساتھ بتایا انہوں نے کہ اس کا یہ جو کفن دفن کیا ہے نا یہ اتنا غریب تھا، ہم نے چندہ کیا ہے، یہ جو 4-5 بندے تجھے نظر آ رہے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے چندہ کر کے تو ہم نے اس کے کفن کا کیا، اور اسی چندے سے تجھے قبر کی مزدوری بھی دی ہے۔ وہ بابا کہتا ہے میں نے مزدوری واپس کر دی۔ میں نے کہا اس کی میں نہیں لوں گا۔ میں نے ان سے الگ کر کے پوچھا، میں نے بتاؤ یہ ہے تو غریب آدمی مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ لوگ کہنے لگے، انہوں نے کہا سن یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا۔ یہ گلی میں چلتے بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہتا تھا، یہ ہر وقت وضو میں رہتا تھا، اس کا وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ پیسے کا غریب تھا، بندگی کا غریب نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے جسے 12 میل لمبی 12 میل چوڑی مل رہی۔ وہ خیر دفن کر کے چلے گئے۔ اب میں انتظار میں تھا اب اور کون آتا ہے۔ کچھ وقت گزرا، ایک اور جنازہ آ گیا، انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی، مگر میں حیران ہوا اس بات پر اس میں تو چلو 4 اور 5 9 بندے تھے نا، اب اس میں صرف وہ 4 بندے تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی، 5واں بندہ ہی کیوں نہیں تھا۔ انہوں نے دوسری قبر خرید لی۔ میں حیران ہو کے پوچھنے لگا یار یہ کون مر گیا؟ اتنے تھوڑے بندے آئے جنازہ پڑھنے، صرف 4 بندے، کون مرا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ کوئی پردیسی ہے، پردیس میں مر گیا ہے، یہ ہمارے وطن کا نہیں ہے، ہم نے آقا کو غلام سمجھا، مسلمان مرا تو چلو اس کے کفن دفن کر، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔
وہ بابا کہتا ہے میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا تم تو نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں کون ہے. یہ کوئی مدینے والے کا سچا غلام آیا, یہ کوئی رب کا ولی آیا کہ جسے چاروں طرف حد نظر تک وسیع مل گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلام ہو. وہ بابا کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری بھی واپس کر دی. میں نے کہا یہ تو رب کا ولی. وہ دفن کر کے چلے گئے. اب میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس تیسری میں کون آتا ہے. اب انتظار تھا اب کون آتا. وہ بابا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کچھ وقت گزرا, میں نے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے. جنازہ کیا تھا؟ پیچھے عوام اور بندوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. ملک بھی تھے, چودھری بھی تھے, مار بھی تھے, ناظم بھی تھے, ایم این اے بھی تھے, ایم پی اے بھی تھے, ڈاکٹر انجینئر, ہر غرض ہر طبقہ فکر کے لوگ جنازے میں شریک تھے. اور جو چارپائی تھی نا جنازے کی, میت کے اوپر مخمل کی چادر پڑی تھی, ویلوٹ کی چادر, اور صرف چادر نہیں تھی, اوپر پھولوں سے لدی ہوئی تھی. اتنا ہجوم جنازے میں, امیر بھی غریب بھی آئے ہیں. انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خرید لی. میں حیران ہوا جنازہ دیکھ کر, ویلوٹ دیکھ کر, پھول دیکھ کر. میں نے الگ کر کے ایک بندے سے پوچھا وہ یہ کون مرا ہے, کس کے لیے قبر خریدی؟ تو اللہ کی عزت کی قسم وہ کہنے لگے یہ ایک امیر آدمی کی بیگم مر گئی ہے, بیوی مر گئی ہے, یہ قبر اس کے لیے خریدی. میں نے اس سے بندے سے کہا اس کا کردار کیسا تھا, ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ اس نے کہا سن, یہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں, ان کے گھر میں دولت تو تھی, مدینے والے کی شریعت نہیں تھی. یہ خود بھی غافل تھی اور پیسے نہیں اسے رب رسول کا باغی بنا دیا تھا. ان کے گھر میں نہ قرآن پڑھا جاتا, نہ نماز پڑھی جاتی, مصلی ویران رہتے تھے. یہ خود بھی بری تھی اور غافل تھی, بے نماز تھی, اور بے نماز ہی اس کی سہیلیاں تھیں. یہ رات دن ان میں اٹھتی بیٹھتی, بے پردہ بازاروں میں نکلتی تھی بن سور کر. وہ بابا کہتا ہے جب اس نے یہ بات بتائی, مسلم اس دن سے میرا پٹا بھی بدل گیا, میرا کانٹا بدل گیا, اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے یہاں کسی کا عہدہ, دولت اور ذات نہیں چلتی, یہاں صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے. میری ماں بہنوں بیٹیوں, اپنے آپ کو تاجدار کائنات کا سچا غلام بنا لو, سچی غلامی میں آ جاؤ. جوانوں, تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑنے والوں, ڈرو اس وقت سے تمہاری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. دودھ میں پانی ملا کے بیچنے والوں, ڈرو تمہاری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. بھائیوں کے بننے اور زمینیں دبانے والوں, ڈرو اس وقت سے تمہاری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. میک اپ کر کے بن سمر کر بے پردہ بازاروں میں پھرنے والیوں, ڈرو اس وقت سے تمہاری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. حرام خور افسروں, رب اور رسول کے باغی حکمرانوں, ڈرو اس وقت سے تمہارے لیے یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. اس لیے آقا کی غلامی میں آؤ. یہ زندگی 4 دن کی ہے, وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے, تو کانٹا بدلو خدا کے لیے. میں اس لیے چیخ رہا ہوں کہ اگر میرے چیخنے سے اور زور لگانے سے کسی کی بھی غفلت کی پٹی اتر جاتی ہے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ جلسوں کا صرف یہ مقصد نہیں ہے نعت خوان منگوائے, فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں سنی, کانوں کا چسکا پورا کیا اور گھر چلے گئے. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے غور سے بات سنو. جلسے حضور نے اس لیے شروع نہیں کیے تھے کہ گلوکاریاں ہونے لگے, گویے مسلط کر دیے جائیں. تاجدار کائنات نے جلسے شریعت میں اس لیے شروع کیے تھے کہ ان جلسوں میں آنے والوں کو نبی کا دین سکھایا جائے, انہیں شریعت کی تعلیم دی جائے. تو یہ پہلا مطالبہ تھا آقا کا کہ تم پر علم شریعت حاصل کرنا فرض ہے. تو کتنے لوگ ہیں جس نے اس فرض کو فرض سمجھا؟ بچیوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے رہی مگر قرآن پڑھو نہیں آتا انہیں پڑھنا. بڑے بڑے آفیسر ہیں مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا. نمازیں تب ٹھیک نہیں. جس ملک کے وزیروں کو کل شریف نہ آئے,
اور جس ملک کے وزیر اعظم کو قرآن کے 2 لفظ ہیں، حضور کی بہت بڑی صفت ہے، خاتم النبیین، حلف نامے میں پڑھانے پر بھی وہ پڑھ دینا ہے، اگر ٹانگے ریڑھی والے کو نماز نہ آئے تو کیا تعجب کی بات۔ اندر سے باہر تک تاجدار کائنات کے غلام بن جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔